لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. معرفت اہل بیت کے عنوان سے میں نے بہت ہی مختصر اور معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے، جس میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. حدیث عربی میں ہونے کے باوجود اتنی آسان ہے کہ غیر عربی داں کے لیے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ 3 لفظوں کے اوپر مشتمل ہے: ذکر، علی اور عبادت. بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک بندے نے خدا کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کا تحفہ کچھ اس انداز سے بھیجا کہ خدا نے رسول کے ذریعے سے اس کے تذکرے کو عبادت بنا دیا. اس لیے کہ اگر واقعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر عبادت ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت عبادت ہونا چاہیے، رسول کی سیرت کا بیان عبادت ہونا چاہیے. یہ علی کا ذکر عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بندے نے عبادت کے میدان میں کچھ ایسا اخلاص دکھایا ہے
کہ اب لفظ عبادت اس کے نام سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اخلاص کا. اخلاص یعنی خلوص، خالص ہونا. خالص ہونا کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. ہر آدمی خالص چیز کو پسند کرتا ہے، چاہے اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ہو، لیکن کہتا ہے مجھے خالص چاہیے. گھی لینے جائیے خالص چاہیے، دودھ لینے جائیے، شہد لینے جائیے، جو بھی آپ کو چاہیے وہ خالص چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادتوں کی دنیا میں بھی اگر عبادت میں کچھ ملا دیا جائے تو بندے کا مزاج یہ ہے کہ وہ غیر خالص کو نہیں پسند کر رہا ہے، تو یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں غیر خالص عبادت کا تحفہ کیسے پیش کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک آپ غور کریں گے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں وہ خلوص پایا جائے جو عبادت میں علی کے یہاں پایا جاتا ہے. جس کے لیے فارسی میں ایک مثل ہے کہ از علی آموز اخلاص عمل. اگر خلوص کا درس سیکھنا ہے، اگر اخلاص کا درس سیکھنا ہے، اخلاص کا سبق سیکھنا ہے، تو کائنات رنگ و بو میں ایک علی کی ذات ہے جو مدرس بن سکتی ہے اخلاص عمل کی. اس لیے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں نیت شرط ہے. کوئی بھی عبادت ہو، اگر نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. آپ 4 کے بجائے 8 رکعت پڑھ لیجئے، لیکن اگر نیت نہیں کی کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس میں ایک نیت میں ایک شرط ہے کہ قربتاً اللہ. عمل کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اگر نیت نہیں ہے، میں انتہائی باریکی سے آپ کے ذہنوں تک ایک بات منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ عمل اپنی جگہ کے اوپر ہے. اگر ایک آدمی عمل نہ کرے تو صرف نیت کافی نہیں ہے، لیکن اگر عمل کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، لیکن نیت نہیں ہے اس کی، تو سمندر ختم ہو جائے غسل مکمل نہیں ہوگا. وضو کے لیے حوض ختم ہو جائے گا لیکن وضو مکمل نہیں ہوگا. گھٹنے ٹوٹ جائیں گے لیکن نماز مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے قربتاً اللہ کی نیت نہیں کی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کچھ عمل نہیں ہے. ہم نے نماز کے سارے شرائط پورے کیے، ہم نے سورہ بھی پڑھا، حمد بھی پڑھی، رکوع و سجدہ بھی کیا، تشہد بھی پڑھا، زیارت بھی پڑھی، تسبیح بھی پڑھی، جو کچھ پڑھنا چاہیے تھا سب کچھ پڑھا. نیت نہیں کی تھی. کوئی مسلمان کہے گا یہ نماز ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ نیت نہیں کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے میدان میں بھی اگر نیت نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. یعنی عمل اپنی جگہ ہے، نیت اپنی جگہ ہے. عمل انسان دن بھر انجام دیتا رہے، لیکن اگر قربت کی نیت نہیں ہے تو وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے نیت کیا کی ہے؟ قربتاً اللہ. وضو کر رہے ہیں، نیت قربتاً اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں، نیت قربتاً اللہ. غسل جمعہ کر رہے ہیں، نیت
قربتن اللہ. یہ قربتن اللہ کی نیت ہر جگہ ہے. یعنی کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہے جب تک قربت کی نیت نہ ہو. میں نے آپ سے قبول کر لیا، مان لیا کہ ہاں قربتن اللہ کی نیت ہے. یعنی قربتن اللہ کی نیت کا مطلب کیا ہے؟ میں وضو کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے. میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. میں روزہ رکھ رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. عزیزان گرامی، ایک بات یہ بتا دیجئے کہ اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور قربتاً اللہ کی نیت کر رہے ہیں تو کیا واقعاً یہ خالص نیت ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ذرا ٹٹولے ہم اپنے دلوں کو. یہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر آیا وہ اخلاص پایا جا رہا ہے کہ جو ہونا چاہیے. اس لیے کہ صرف اور صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نگاہ میں یہ بندگی کا سفر ہے جو ایک قربتاً اللہ سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے آخری قربتاً اللہ تک جاری رہتا ہے. ہر قدم انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. ہر اسٹیپ، ہر خطوہ انسان خدا سے نزدیک ہوتا جاتا ہے. ہم بھی اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. ائمہ طاہرین بھی اللہ سے قربت چاہتے ہیں. انبیاء و مرسلین بھی اللہ سے قربت چاہتے ہیں. یہ تقرب جو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو رہا ہے، یہ مکمل ہو رہا ہے، یہ سفر تکمیل کے مرحلے تک پہنچ رہا ہے. سب قربتاً اللہ کی نیت کر رہے ہیں. لیکن ہم نے جب کسی موقع کے اوپر 2 رکعت نماز کا اعلان کیا کہ مثلا آج فلاں تاریخ ہے، بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز جو ایک خاص ترکیب اور خاص طریقے سے پڑھی جائے گی، تو لوگ فوراً پوچھتے ہیں ثواب کیا ہے؟ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں؟ کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو، جب تک ہمیں اس عمل کے بارے میں یقین نہیں ہو جاتا کہ 2 رکعت کے مقابلے میں ملے گا کیا، اور جب خدا نے ثواب بھی بیان کیے ہیں، آپ ثواب الاعمال میں دیکھ لیں، دوسری کتابوں میں دیکھ لیں جہاں اعمال ذکر ہوتے ہیں تو جہاں عمل لکھا ہے وہاں اس کا ثواب بھی لکھا ہے. مولانا نے اعلان کیا کہ آج کے دن 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے. ہم فوراً گھر پہنچے اور ہم نے کتاب الٹی کہ آج کے دن کی وہ نماز، وہ عمل، اس میں ملے گا کیا. دنیا میں بڑی تنگی میں رہے تھے کرائے کے مکان میں، لیکن جنت میں محل مل رہا ہے. محل میں بھی 70,000 کمرے ہوں گے اور 70,000 کمروں میں کتنے تخت اور کتنے اس کے اوپر چادریں اور کتنی حوریں. جب ہم سیٹسفائی ہو گئے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ کم نہیں ہے، تب ہم تیار ہوئے 2 رکعت نماز کے لیے. وہاں کیا کہہ رہے؟ قربتاً اللہ. کیا واقعاً خالص ہے؟ یہ قربتاً اللہ کیسے ہے؟ ہم تو ثواب کی لالچ میں کر رہے ہیں، ہم تو ثواب کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ تجارت کا ماحول یہ ہے کہ کم دیا جائے، زیادہ لیا جائے. اگر اس اعتبار سے ہمارا معاملہ مکمل ہوتا ہے تو ہم اس معاملے کو کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ کبھی ہم وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ 2 رکعت نماز میں 5-6 منٹ لگیں گے، وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ورنہ منٹ بہت کم لگتے ہیں، نماز تمام ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن اس کے مقابلے میں کیا مل رہا ہے، اس ملنے کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ جہاں بھی ہم نے تلاش کیا، جہاں بھی ہم نے دیکھا، تو ہمیں یہی پتا چلا، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج و زیارات کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں ثواب کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ثواب کا ایک عمل دخل پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمان قربتاً اللہ کی نیت کا لاکھ مدعی ہو، لیکن نظر میں جنت ضرور گھومتی ہے، نگاہوں میں جنت ضرور گھومتی ہے۔ میں الزام نہیں دے رہا ہوں کہ جنت نہیں ہونا چاہیے، نظروں میں جنت نہیں ہونا چاہیے، جنت نہیں ہوگی تو کیا جہنم ہوگا؟ یہ تو خدا نے خود عادت خراب کی ہے معاذ اللہ۔ اگر اس نے ثواب بتا کر کے عادت نہ ڈالی ہوتی تو ہم بھی کتاب کے صفحات نہ پلٹتے کہ اس کے مقابلے میں کیا ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمل کی ابتدا میں انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور اعمال کی انتہا میں انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے بچوں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب بچہ پہلے دن اسکول جاتا ہے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ماں کتنی خوشامد کے ساتھ، کتنے وعدوں کے ساتھ، کتنے طریقوں کے ساتھ اس کو آمادہ کرتی ہے، تمہاری ٹفن میں یہ رکھ دیں گے، تم واپس آؤ گے تو یہ کھلائیں گے، نہ جانے کتنے وعدے وعید ہوتے ہیں، تب وہ جاتا ہے۔ لیکن آپ خود یہ انصاف کیجئے کہ کیا اس کی پوری زندگی یہی انداز رہتا ہے جب تک شعور کامل نہیں ہوتا؟ توجہ فرمائیں گے، جب تک بچہ ہے تب تک ٹفن کی لالچ میں جاتا ہے اور ماں کے وعدے کے اوپر جاتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا سن شعور تکمیل کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، تو اب اگر ماں باپ کہتے بھی ہیں کہ بیٹا پڑھ چکے، اب نوکری کرو، کوئی کام دھندا دیکھو، تو بھی علم حاصل کرنے کا اتنا زیادہ شوق پایا جاتا ہے کہ وہ نوکری کے لیے تیار نہیں ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے اور علم حاصل کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابتدا میں ٹفن کام آ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ٹفن کا بہانہ نہیں چلے گا۔ جنت ان لوگوں کو دکھائی گئی تھی جو معاملے کو تجارت کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام لائے ہیں، ابھی انہوں نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا ہے، یہ پوچھتے ہیں اس عمل کے مقابلے میں ملے گا کیا؟ جب انہیں پتا چل جاتا ہے جو کچھ ملے گا وہ زیادہ ہے یا اچھا ہے، تب تو عمل کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا یہ طریقہ ہمیشہ باقی رہے گا؟ عزیزان گرامی، اگر اس طریقے کو تکمیل کے مرحلے پر پہنچتا ہوا دیکھیں تو ایک ہی ذات ہے جو کہتی ہوئی نظر آتی ہے، پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں۔ پروردگار میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کر رہا ہوں، جہنم کے خوف میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مختلف مزاج کے افراد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ خود سے راضی ہوتے ہیں کہ انہیں جنت کی نعمتوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر جہنم کا عذاب بتا دیجئے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جہنم نہیں چاہیے۔ تو ایک چیز ہے جہنم کا عذاب اور ایک چیز ہے جنت کی نعمتیں۔ کبھی انسان نعمتوں کا شوقین ہوتا ہے جس بنیاد کے اوپر عبادت کرتا ہے، کبھی جہنم کے شعلوں سے خائف ہوتا ہے، اس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو عذاب اخروی سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن علی اخلاص عمل کو سکھانا چاہتے ہیں۔
تم پوری دنیا میں گھومو گے قربتاً اللہ کے خالص نیت کو نہ پاؤ گے. آؤ ہماری بارگاہ میں، ہم تمہیں بتائیں گے عبادت کا سلیقہ کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے. جنت کو نگاہ میں رکھنا یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے. جنت اور جہنم سے بے نیاز ہو کر کے عبادت کرنا یہ کل ایمان کی منزل ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا فرماتے ہیں پروردگار؟ میں نے جنت کے شوق میں عبادت نہیں کی ہے، جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی ہے. وجدتک اہلا لہا فعبدتک، میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے. واقعاً انسان اگر معرفت کے جذبے سے سرشار ہو جائے تو اسے عبادت کا لطف حاصل ہوگا. بغیر عرفان کے، بغیر معرفت کے انسان رکعتیں گن تو سکتا ہے لیکن ان رکعتوں میں جذب و خلوص نہیں پیدا کر سکتا ہے. جذب و خلوص کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی گرمی لگے گی تو ہماری نماز میں دل نہیں لگتا ہے، لائٹ چلی جائے گی نماز برباد ہو جاتی ہے، مچھر کاٹنے لگتے ہیں نماز میں فرق آ جاتا ہے، بچے شور مچا دیتے ہیں نماز میں فرق آ جاتا ہے. لیکن جس نے ہمیں خلوص سکھایا ہے اس کے پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے. اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ کون سا جذب ہے، کون سی یہ پیوستگی ہے جو قربت کے مرحلے تک انسان کو مکمل طریقے سے پہنچا رہی ہے. چوٹ تو ہمارے آپ کی بھی لگتی ہے، لیکن جب انسان کسی میں جذب ہو جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جناب یوسف کے حسن میں غوطہ ور خواتین اپنے ہاتھوں کو چھریوں سے کاٹ لیتی ہیں. جب ہاتھ کٹتا ہے تو تکلیف ہونا چاہیے، لیکن دیدار یوسف میں اتنی محو ہیں کہ انہیں اپنی تکلیف کا احساس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسن مجازی سامنے آ جائے تو دیکھنے والا اتنا محو ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، احساس نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، یہ تو یوسف کا حسن تھا. خداوند عالم کے حقیقی حسن میں، خداوند عالم کے حقیقی احسان کو علی خود اپنی نگاہوں سے محسوس کر رہے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر تیر پیروں سے نکال لیا گیا، لیکن علی کو احساس تکلیف نہ ہو سکا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ موت جب انسان کو آتی ہے تو بدن سے روح کے اخراج کا جو عمل ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے لیے حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ ریشمی کپڑے کو کانٹے والے درخت کے اوپر ڈال کر کے اسے جتنا کھینچا جاتا ہے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. جب یہ کیفیت بیان کی گئی تو ہر انسان تھرا گیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ حدیثیں بھی ہیں کہ مومن کی روح بدن سے ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی. کیا مطلب؟ مومن کی روح الگ طریقے سے نکلے گی اور غیر مومن کی روح الگ طریقے سے نکلے گی؟ نہیں، نکلے گی ویسے ہی، بدن سے اخراج ویسے ہی ہوگا.
اس لیے کہ عمل میں فرق نہیں ہے، لیکن اثر اور احساس میں اس اعتبار سے فرق ہوگا کہ زندگی بھر جس کا نام لیتے رہے، جب نگاہوں کے سامنے رہے، اس کے بعد اگر ملک الموت ہمارے جسم سے ہماری روح نکال بھی لے تو ہم حسن یوسف میں نہیں بلکہ حسن اہل بیت میں اتنا مہو ہوں گے کہ ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، ہمیں احساس تک نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمل جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جہاں جاذبیت ہوتی ہے، جاذبیت کی بنیاد کے اوپر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ احساس کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ انسان جذب ہو گیا۔ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب خدا کو پہچانیں گے تو خدا کی عبادت کا مفہوم اور بھی ہوگا۔ ابھی تو بڑوں نے زبردستی کی ہے تو پڑھ لی نماز، سماج اور معاشرے میں ماحول بنا ہوا ہے تو رکھ لیا روزہ، اس لیے کہ ہم ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہی کرتے ہیں۔ لہذا ہم کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی غلط رسم پڑ گئی ہے تو بچے دیکھیں گے کہ بڑے یہ کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دن میں 3 مرتبہ ٹی وی آپ نے چالو کیا، اس نے دیکھ لیا، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کی نئی نسل جو ہے وہ آپ سے بہت آگے ہے۔ ٹیلی فون آپ کا ہے، فنکشن انہیں معلوم ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بچے کو صرف اپنا موبائل چھونے دیجئے، پھر دیکھیے وہ گیم کہاں سے نکال لیتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب ٹیلی فون والا کسی اعتبار سے پھنس جاتا ہے تو اپنے چھوٹے بچے سے دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کو صحیح کرو۔ تو ہماری نسل ہم سے آگے ہے، اس کی تربیت میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آئیڈیل ہو، لیکن اس بچے کو آئیڈیل بنانے کے لیے جو محنت کرنا چاہیے اس محنت کے کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ جبکہ اگر بچے کو آئیڈیل بنانا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، بچہ کیسا ہونا چاہیے، بچہ کیسا ہونا چاہیے، سیرت کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، صورت کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، بزدلی اور شجاعت کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو علی کی ایک تمنا ہے جو صرف تمنا نہیں ہے بلکہ تمنا کے ساتھ تلاش بھی ہے کہ بھیا عقیل ایسی خاتون تلاش کرو جو بہادر خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یعنی جب علی کو بہادر بچہ چاہیے ہوتا ہے تو صرف خدا سے دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ بہادر خاندان تلاش کر کے شادی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا کرنا یہ صرف عمل کو آگے نہیں بڑھاتا ہے بلکہ تمنا کے ساتھ ساتھ انسان کو کوشش بھی کرنی ہوتی ہے، تب جا کر کے انسان کی مراد پوری ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم جو علی کے ذکر کو عبادت حدیث کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی نے ہمیں سکھایا کہ عبادت کیسی ہو۔ یعنی یہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے عبادت کے حقیقی مفہوم کو ہمارے ذہنوں تک پہنچایا۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے شوق میں نہیں، جہنم کے خوف میں نہیں،
فوجدتک اہلا لہا فعبدتک، ہم نے تجھے عبادت کے لائق پایا۔ کیسے پایا؟ کیسے پایا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت کے لیے علم کی ضرورت ہے، تلاش کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، ورنہ انسان خدا کی معرفت آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ معرفت کا مطلب پہچان، شناخت۔ یہ شناخت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ خود آپ نے اپنے کو پہچانا ہے؟ 15 سال سے ایک آدمی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک حادثہ ہوتا ہے، فوراً اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے پہچاننے میں غلطی کی۔ 15 سال ساتھ میں رہے، ٹھیک ہے، 15 سال کیا 25 سال بھی آپ ساتھ میں رہیں گے تو نہیں پہچانیں گے۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں اپنے ساتھ ہیں یا نہیں؟ خود ہم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا؟ اپنے آپ کی کیسے شناخت کی اور پہچانا بھی ہے یا نہیں پہچانا؟ ہمارا وجود، ہمارا اپنا جسم، ہماری اپنی عادتیں، ہمارا اپنا اخلاق، ہم نے اپنے کو کتنا پہچانا؟ بات وہیں آ جاتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی شناخت کر لی، جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا یہ بھی نہیں جانتے، بہت مانتے ہیں، عقیدے میں ہم بالکل مستحکم، لیکن انہوں نے کیا کہا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے بہت کچھ کہا ہے جس میں سے کچھ بچا ہے، اور اس بچے ہوئے میں سے ایک مجموعے کا نام ہے نہج البلاغہ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی عظمت کیسے سمجھیں گے ہمارے بچے اگر نہج البلاغہ نہ پڑھیں گے تو؟ جیسے ہم اپنے بچے کو فریضہ سمجھ کے قرآن پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے بچے کو ہم نہج البلاغہ پڑھائیں۔ ہمارے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ تاریخ کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے، قصے کہانی کی کتاب ہے، داستان کی کتاب ہے، معارف اسلامی کی کتاب ہے، خطبات کی کتاب ہے، مکتوبات ہیں، سینگز ہیں۔ کیا ہے نہج البلاغہ میں؟ اس لیے کہ مقام فخر میں ہم دوسری قوموں کے سامنے نہج البلاغہ تو پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہے کیا۔ خدا کی قسم، جب غیر مسلموں کے پاس، غیر شیعہ کے پاس یہ نہج البلاغہ جاتی ہے تو ہم نے خود سنا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے 200 مرتبہ، یہ مبالغہ نہیں ہے، آپ نے نام سنا ہوگا جارج جرداق، مسیحی ہے، عیسائی ہے، اس نے مولا کائنات کی بہترین سیرت اور بہترین سوانح عمری لکھی ہے، صوت العدالت الانسانیہ، انگریزی میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب اس نے ارادہ کیا ہے مولا کائنات کی سیرت اور ان کی سوانح عمری لکھنے کے لیے، تو اس نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک پڑھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے اوپر کتنا قرض ہے علی کا،
ہم نہیں جانتے ہیں علی نے کیا فرمایا. اور اگر سن بھی لیا, مجلسوں میں دھوکے دھڑی کچھ نہ کچھ احادیث آ جاتی ہیں, اس لیے کہ اب تو منبر وہی پسند کیا جاتا ہے جہاں سب کچھ ہمارا ہو. اسی منبر کی تعریف ہوتی ہے, اسی ذکر کی تعریف ہوتی ہے جس میں دعا دھار تقریر ہوتی ہے, لیکن نہ ایک حدیث, نہ ایک آیت, نہ ایک روایت, نہ قول معصوم, نہ قول خدا, کچھ بھی نہیں ہوتا. جہاں صرف لفاظی ہوتی ہے, جہاں صرف طلاقت لسانی اور سلاست زبانی کے جوہر دکھائی دیتے ہیں, ہم وہاں کے اوپر بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. نہیں, ہمیں جاننا چاہیے, ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے. آج ہر زبان میں نہج البلاغہ پائی جاتی ہے, آپ کسی زبان میں بھی پڑھائیں, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نہ پڑھائیں گے تو یہ علی کا مال جو ہے وہ شام کے بازار میں بک رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے اردو کے رسالوں میں جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں, مولائے کائنات کے جملے ہیں اور غیروں سے منسوب ہو گئے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس ریفرنس ہے, ہمارے پاس تاریخ ہے. نہج البلاغہ آج سے نہیں, 1400 سال سے ہماری ملکیت ہے, ہماری میراث ہے. ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ علی کا یہ جملہ ہے, اور جسے مورخین نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے, اسے کسی اور سے منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے. اہل ہنود ہیں, اپنی تقریروں میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. غیر شیعہ افراد ہیں, اپنی تقریروں میں اسے استعمال کر رہے ہیں, اور اسے ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے وہ علی کا ہے, نسبت غیروں کی طرف ہے. تو کلام میں تو بہرحال ایک جان پائی جاتی ہے, ایک دم پایا جاتا ہے, ایک روح پائی جاتی ہے. انہی تمام کلمات میں سے ایک کلمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. ایک سینگ, ایک قول, ایک حدیث, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو اینالائز کریں کہ واقعاً کس طریقے سے اپنے نفس کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے. کیسے؟ کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے اپنے کو پہچان لیا؟ ہم کیا پہچانے اپنے کو, کس طریقے سے پہچانے, اور اپنے کو پہچان کے کس طریقے سے خدا کو پہچانے. یہ سفر مکمل نہیں ہوا ہے. عزیزان گرامی, ہر آدمی پہچانے گا اپنی بذات کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی معلومات کے اعتبار سے. جو جتنا صاحب علم ہوگا, جو جتنا صاحب معرفت ہوگا, جس کے ہاں جتنا غور و فکر پایا جائے گا, اتنا ہی وہ ڈیپلی, اتنا ہی وہ عمیق طریقے سے خدا کی معرفت حاصل کرے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس بدن میں اور خدا میں کیا رابطہ ہے کہ ہم اس کو پہچانے تو خدا پہچانا جائے گا؟ کیا تعلق ہے؟ ہم فلاں محلے کے رہنے والے, فلاں دیش کے رہنے والے, فلاں علاقے کے رہنے والے, اس کا خدا سے رابطہ کیا ہے؟ کہا نہیں, اگر تمہیں خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچانو, اس لیے کہ دوسروں کو سینکڑوں سال پہچاننے کی کوشش کرتے رہو گے, ناکام رہو گے. اپنے آپ کو پہچانو. اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے جب ہم اٹھے تو مولائے کائنات فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر. کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جرثومہ سمجھتے ہو, ایک چھوٹا سا بدن سمجھتے ہو؟ وفیک انطوی العالم الاکبر. تم چھوٹا سا جسم نہیں ہو, تمہارے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے. یعنی عالم اکبر تمہارے اندر ہے. تم چھوٹی سی چیز نہیں ہو, تمہارے اندر ایک بہت بڑی کائنات پوشیدہ ہے. اس کائنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اس کائنات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اس کائنات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. فیک انطوی العالم الاکبر. تمہارے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے.
عالم اکبر کیا ہے، کیسے پہچانے؟ عزیزان گرامی، قرآن اور حدیث، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات، انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم امام اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہم رہبر اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے گھپ گھٹاؤں سے نکال کر کے نورانی پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں کھڑا کر دیا ہے، نورانی راستے ہمیں دکھا دیے ہیں۔ مولا کائنات کے الفاظ ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہدایات ہیں، جس کے ذیل میں اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے چلیں، ہم ڈھونڈیں، اپنے آپ کو تلاش کریں ہم کیا ہیں، اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیں۔ یہ میکینزم، یہ بدن جو سیمی آٹومیٹک نہیں ہے، فل آٹومیٹک ہے، اس کو بچانے کے لیے بڑا سسٹم ہے۔ کہیں کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے، تاکہ بدن اپنا علاج کر لے، درد کے بہانے اس فالٹ کو دیکھ لے۔ بھوک لگتی ہے اسے، بھوک لگنے کے ساتھ ہو سکتا ہے غلط غذا معدے تک پہنچ جائے جو انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بنے۔ لہذا جہاں سے غذا وارد ہوتی ہے وہیں پر سونگھنے کی طاقت، وہیں پر دیکھنے کی طاقت، دیکھو کیا کھا رہے ہو، خراب تو نہیں ہو گیا ہے، سڑ تو نہیں گیا ہے، زہریلا تو نہیں ہے جو پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان ایک قوت کا مالک ہے جس کا نام ہے ارادہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پورے بدن کو میں تجزیہ کرنے لگوں تو ڈاکٹر جو ہے وہ ایک دل پڑھاتا ہے تو عام طبی معلومات کے بعد 5 سال وہ دل پڑھاتا ہے، ہارٹ پڑھاتا ہے۔ اگر آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو 5 سال آنکھیں پڑھاتا ہے وہ، یعنی ایک عضو بدن میں 5 سال لگ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عضو بدن جس کو ڈاکٹر 5 سال پڑھاتا ہے، ہم پورے بدن کے لیے 1-2 مجلس کیا، 1 عشرہ کیا، یعنی کئی عشرے بھی اگر ہم ختم کر دیں تو ممکن نہیں ہے۔ صرف میں مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بقیہ ہوم ورک ہے اور آپ گھر جا کر کے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں اور غور و فکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا سے جوڑ کر کے اپنی معرفت کے ساتھ خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ بدن انسان کا ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا ہے، اور جس نے کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، بہت پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ اس کو ایڈٹ کر دیں، لیکن ایک بات ہے کہ صرف یہاں کا وہاں نہ لگائیں، اچھا بھی لگنا چاہیے، کارآمد بھی ہونا چاہیے، ورنہ اگر صرف ایڈٹ کرنے کے لیے کہیں گے تو آپ ہاتھ کو پیٹ میں لگا دیں گے، ایڈٹ ہو گیا۔ نہیں، بدن بھی صحیح دکھائی دینا چاہیے، خوبصورت دکھائی دینا چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ بنایا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، یعنی اب اس سے اچھا نہیں بن سکتا۔ اور اسی انسان کو ایک چیز دی ہے جس کا نام ہے ارادہ۔ ارادے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے ارادے سے چلتا ہے، اپنے ارادے سے اٹھتا ہے، اپنے ارادے سے بیٹھتا ہے، اپنے ارادے سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر ارادے کی بات آ جائے تو ارادہ تو جانور میں بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں گھاس دیکھ لی چل دیا، پانی دیکھ لیا چل دیا، دشمن کو دیکھ لیا بھاگنے لگا۔ نہیں، انسان کا ارادہ تمام ارادوں سے الگ ہے۔ انسان کے بدن کو خدا نے جو ڈیزائن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بدن خدا کا دیا ہوا ہے۔
خدا نے ہاتھ بنایا، خدا نے پیر بنایا، خدا نے آنکھیں بنائی، خدا نے کان بنایا، پورا جسم خدا نے بنایا اور بنانے کے ساتھ ارادے کی طاقت دی۔ دوسری لفظوں میں کہوں کہ یہ بدن ہمارا نہیں ہے، یوز کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ شرطیں لاگو ہیں، حرام نہ کھلانا، نجاست کے قریب نہ جانا، واجبات کے اوپر عمل کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ساری شرطیں ہیں۔ ہمارا ہوتا تو پھر ہمارا ہوتا، ہم جو چاہتے کرتے، لیکن کسی نے دیا ہے، اور دیا ہے تو شرطوں کے ساتھ دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ملا ہے اور دینے کی بنیاد پر ملا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ مہذب لفظوں سے نکل کے اگر کہوں تو یہ بھیک میں ملا ہے، اس لیے کہ ہم اسے بھیک بھی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ملا ہے جب ہم مانگنے کے لائق بھی نہیں تھے، جب ہم مانگنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے تب ملا ہے۔ تو یہ ہمارا ذاتی جسم تو ہو گیا ہے خدا کے دینے کی بنیاد پر، لیکن سب کچھ ذاتی نہیں ہے۔ خدا نے طاقت دی، ارادہ دیا، اختیار دیا تو ہم چلنے پھرنے لگے، لیکن اگر ایک رگ دب گئی چلنے سے معذور ہو گئے۔ اگر ذاتی ہوتا تو معذور نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے دیا ہے، اور یہ دیا ہوا ہے کسی کے دینے کی بنیاد کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا جسم یہ ہم نے ڈیزائن نہیں کیا، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے اسے خلق نہیں کیا ہے، کسی نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن کتنا کریم ہے وہ کہ اس نے دینے کے باوجود اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، شرطوں کے ساتھ ہمیں آزاد چھوڑ دیا۔ اب تمہاری مردانگی ہے کہ تم ہماری عطا کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے بدن بنایا، خداوند عالم نے اعصاب تخلیق کیے، خداوند عالم نے ارادہ قائم کیا، سب کچھ کیا، لیکن ایسا مختار بنا دیا، صاحب اختیار بنا دیا، صاحب قدرت بنا دیا کہ ہم اپنے مملکت جسم کے اوپر بھرپور سلطنت رکھتے ہیں۔ بھرپور سلطنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے ارادہ کرتے ہیں کہ مجلس میں جائیں، کیا آپ نے اپنے پیر کو حکم دیا؟ پیر سے کہا چلو، آنکھوں سے کہا کہ راستے کی طرف دیکھو؟ ابھی آپ مجلس میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجلس سنو؟ ایک ارادہ ہے جو پورے بدن کو مینج کر رہا ہے، ایک ارادہ ہے جو ہمارا اپنا تخلیق کیا نہیں ہے بلکہ کسی نے دیا ہے۔ بدن بھی کسی نے دیا، طاقت بھی کسی نے دی، اعصاب بھی کسی نے دیا، ارادہ بھی کسی نے دیا۔ تو جب کسی نے سب کچھ دیا تب تو ہم اپنے بدن پر اتنے بڑے حاکم کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیر چل، ارادہ کیا تو چلنے لگا۔ اب اگر قرآن میں کہیں لفظ آ جائے کہ خدا جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو یہ نہ کہیے گا کہ اسے کہنے کی ضرورت ہے، ارے لکھنے کے لیے کہنا ضروری تھا، ورنہ جب بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو خداوند متعال کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بھیک میں ملی ہوئی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارا پیر چلنے لگتا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارا ہاتھ اٹھنے لگتا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارے کان سننے لگتے ہیں۔ ایک ارادہ ہے جو قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے۔ تو ایک بندہ جو اپنے آپ کو جرم صغیر سمجھ رہا ہے، ارادے کی دنیا میں اتنا با اختیار کہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب جس نے سب کچھ بنایا ہے اس کا ارادہ کتنا قوی ہوگا۔ اب پھر ہر چیز کے بارے میں ارادہ الگ الگ، انسان کو بنایا ارادہ الگ، کائنات کو خلق کیا ارادہ الگ۔ میں بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کروں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا کہ خدا نے ایک ارادہ اور کیا ہے، وہ طہارت اہل بیت کا۔ انما یرید اللہ، اب جیسا ارادہ ہوگا ویسی طہارت ہوگی۔ ان کی طہارت کو سمجھنا ہو تو پہلے خدا کے ارادے کو سمجھو، اگر خدا کا ارادہ سمجھ میں آ جائے تو اہل بیت کی طہارت سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ خدا کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ کون سمجھے گا کہ حق طہارت کیا ہے، حق پاکیزگی کیا ہے؟ جب تک ہم خود اپنے اندر جھانک کے نہ دیکھیں گے تب تک نہ ہم اپنا ارادہ سمجھ پائیں گے، نہ خدا کے ارادے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہی کے اوپر ہم دستے عاجزی جوڑتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار ہمیں اپنا ارادہ نہیں سمجھ میں آیا تو تیرا ارادہ کیا سمجھیں گے؟ اور یہی عاجزی کا اظہار کرنا یہ معرفت کا پہلا قدم ہے کہ یہ سمجھ لو کہ ہمیں پہچاننا چاہو گے تو نہیں پہچان سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم جرم صغیر لیکن ہمارے اندر عالم اکبر، ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے ہمیں ہماری معرفت کرائی ہے انہوں نے ہمیں ہمارا مقصد بھی بتایا ہے۔ صرف کھا کے پی کے سو کے زندگی گزارنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جانور کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے، وہ فکر میں شوگر کے مریض نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو خدا کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ کل کیا ہوگا وہ مطمئن ہے۔ یہ ہم ہیں جو آج سے زیادہ کیا بلکہ کئی سال کا سرمایہ بینک میں جمع کر کے بھی پریشان ہے کل کیا ہوگا۔ تو ہمارا مقدر ہی یہی ہے۔ ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے کہ کیسے جیا جائے اور کیسے مرا جائے۔ ہمیں نہ جینا آتا ہے نہ مرنا آتا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں جینا بھی سکھایا ہے اور اہل بیت نے ہمیں مرنا بھی سکھایا ہے۔ 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو معاف کیجئے گا، اس لیے کہ شب تعطیل ہے، لیکن یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کہوں گا تو کس کے سامنے کہوں گا؟ اللہم صلی اللہ۔ اس لیے کہ ایسی باتوں کو حوصلے کے ساتھ سن لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے طریقے سے جینا یہ زندگی ہے، اور اہل بیت کے راستے میں مرنا یہ بظاہر موت ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ شہید کون ہے؟ قرآن کی آیت کہے گی
کہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے ہو، یا وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ تو جب اہل بیت کی محبت میں مرنے والے زندہ ہو جاتے ہیں تو خود اہل بیت کو کیا کسی دوسری نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو وعدہ الہی تھا جسے پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے اہل بیت طاہرین نے قربانی دی ہے۔ اور یاد رکھیے اس قربانی کا قرض ہمارے اوپر ہے جسے مرنے سے پہلے اگر ادا نہیں کر سکتے تو کوشش ضروری ہے۔ اگر اہل بیت نے قربانی نہ دی ہوتی تو دین معلوم نہ ہوتا، واجبات، محرمات، احکام الہی کچھ پتہ نہ ہوتا۔ اور عزیزو، آپ بھی قربانی دیتے ہیں، آپ بھی مصائب برداشت کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ خود مصیبتوں سے گزر جائیں، گھر والوں کو نہ پتہ چلے، خواتین کو مت، بچے ملوث نہ ہونے پائیں۔ لیکن یہ گھر، اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی بچہ ہے۔ قربانی کے حوالے سے ہم نے اہل بیت طاہرین کے افراد کو، چاہے وہ مختلف سن و سال کے ہوں، لیکن جذبے کے اعتبار سے ایک ہی پایا ہے۔ حسین اگر کربلا میں اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے ہیں تو ساتھ میں خواتین بھی ہیں، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جن کو لائے ہیں وہ لاجواب، وہ حسین کے مشن کو جانتے ہیں، حسین کے مقصد کو جانتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے بھی تشنگی کے عالم میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ اگر حسین نے بیعت کر لی ہوتی تو آج یہ ہمیں پیاس نہ جھیلنا پڑتی، کسی نے نہیں کیا۔ جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں ہے، تشنگی کا اظہار کیا تاکہ مظلومیت سامنے آ جائے، لیکن کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ بہت سے نوحے، بہت سے مرثیے گمراہ کرنے والے ہیں کہ جہاں پہ بی بی زینب کے حوالے سے مقدر کا رونا، قسمت کا شکوہ، ہم کیا کر رہے، ہم پھنس گئے، یا اس ٹائپ کے مضامین، کبھی ان کو اپنی زبان سے نہ دہرائیے گا۔ اہل بیت طاہرین بغیر سوچے سمجھے، بغیر ارادے کے مصائب میں نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے مصائب کو اوڑھا ہے۔ کبھی جناب سکینہ کی زبان سے، کبھی بیویوں کی زبان سے، کبھی ایسی چیزوں کو آپ برداشت نہ کیجیے گا۔ کم سے کم اتنا کیجیے گا کہ ان نوحوں کی کڑیوں کو یا اشعار کو اپنی زبان سے نہ دہرائیے گا، اس لیے کہ یہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے آئی ہیں۔ ورنہ ایک بات ہی بتائیے کہ جو بہن اپنے شوہر کو چھوڑ کے آئی ہو اپنے بھائی کی محبت میں، تو اگر یہ بھائی کی محبت ہوتی تو عاشور کو اس بہن نے خود اپنے ہاتھوں سے رکاب تھام کر کے اپنے بھائی کو مقتل کیوں بھیجا؟ کوئی کیلکولیشن کہہ سکتا ہے؟ کوئی عقل کہہ سکتی ہے کہ زینب اپنے بھائی کو اتنا چاہتی ہے کہ شوہر کو چھوڑ دیا؟ جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے تو اپنے پورے خاندان کو، ماں باپ کے خاندان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے تمام بچپن کے ساتھیوں اور سہیلیوں کو چھوڑ کے وہ اپنے شوہر کے ہاں جاتی ہے اور وہیں کی ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایک طرف جناب زینب کی محبت حسین کے تعلق سے اتنی زیادہ کہ اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو، اپنی سلطنت کو چھوڑ کر کے اپنے بھائی کے ساتھ مصیبتوں میں مکے اور مکے سے کربلا کی طرف سفر کر رہی ہیں،
سختیاں برداشت کر رہی ہیں، مصائب و آلام برداشت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف جب بھائی رخصت ہو رہا ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین تنہائی کے عالم میں کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور جب کوئی مددگار نہیں ملتا ہے تو ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں کہ یا ابطال الصفا، اے میرے شہسوارو کہاں ہو، یا فرسان الحجا، میرے دوستو میرے بہادروں کہاں ہو، آئین آئین حبیب ابن مظاہر۔ بہن نے بھائی کی مجبوری کو دیکھا، خیمے سے باہر نکلی، بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ زینب آگے بڑھ کے آپ کو سوار کرے گی۔ اور عزیزان گرامی صرف یہی نہیں، زینب نے ایک ہاتھ سے رکاب پکڑی، دوسرے ہاتھ سے بازو پکڑا اور حسین کو مقتل کے حوالے کر دیا۔ اور جب 11 محرم کو قافلہ جانے لگا، راستے میں حسین کا پامال لاشا دکھائی دیا تو اپنی سواری سے نیچے کودی اور اتر کر کے ایک مرتبہ لاش کو اپنے ہاتھ پہ لیا، آواز دیتی ہے اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، اے پروردگار زینب تیری بارگاہ میں اپنی چھوٹی سی قربانی پیش کر رہی ہے، اے مالک تو قبول کر لے۔ اجرکم اللہ، جزاکم خیر الجزا۔ میں بات مکمل کر دیتا لیکن صرف ایک منزل، اس کے بعد ختم دعا۔ اہل بیت ایک رسی میں بندھے ہوئے، بے کجاوا ناکوں کے اوپر سوار، کوفے میں داخل ہوئے۔ کوفے میں خبر ہے خارجیوں کا جلوس آ رہا، ناقے پہ بیٹھی ہوئی بی بی کی گود میں ایک بچی ہے، بالا خانوں کے اوپر خواتین بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہیں، اسیروں کا تماشا، قیدیوں کا تماشا۔ ایک مرتبہ بچی بڑی حسرت سے بزرگ خاتون جن کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے ان کی صورت تکتی ہے۔ خاتون نے اپنی آنکھیں چرا لی، پھر بعد میں پھر دیکھا، آخر میں ان خاتون نے کہا کہ بی بی تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہم اس عالم میں ہیں کہ ہم تمہاری کوئی فرمائش پوری نہیں کر سکتے، لیکن کہنے سے دل ہلکا ہوتا۔ سکینہ نے زینب کی طرف دیکھا، کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے۔ صرف زینب نے نہیں سنا، ساتھ میں بالا خانے میں بیٹھی ہوئی خاتون نے سنا۔ کہا بی بی بچی پیاسی ہے، میں بھی جاتی ہوں پانی لے کے آتی ہوں۔ ایک کوزہ بھرا لے کے آئی، کہا اس بچی کو پانی پلا دو، اس لیے کہ یہ پیاس سے جابلب ہو رہی ہے، لیکن جب یہ بچی پانی پی لے تو میرے لیے چند دعائیں کرا دینا۔ زینب نے کوزے پہ ہاتھ رکھا، سکینہ ہم اہل بیت ہیں، پہلے دوسروں کی تمنائیں اور خواہشیں پوری کرتے ہیں، بعد میں اپنے لیے سہولت اختیار کرتے ہیں۔ زینب نے پوچھا دعا کیا ہے؟ کہا بی بی سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم معلوم ہوتی ہے، خدا ہمارے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ سکینہ نے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں لیا، اے رب قدیر تجھے میری یتیمی کا واسطہ، دنیا میں کوئی بچہ سکینہ جیسا یتیم نہ ہو۔ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، وہ صحیح و سلامت واپس آ جائے۔
سکینہ نے دعا کر دی. کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا مدینے جانا نصیب ہو. وطن میں غربت کے عالم میں ایک مرتبہ زینب کو خنکی کا احساس ہوا، جیسے چھاؤں مل جائے کسی مسافر کو. مدینے کا نام لیا، غور سے دیکھا، بی بی مدینے کا نام لیا. مدینے جا کے کیا کرو گی؟ مدینے کہاں جاؤ گی؟ کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم ہے. محلہ بنی ہاشم میں کس کے گھر جاؤ گی؟ کہا بیت فاطمہ میں سلام کرنے جاؤں گی. کہا بی بی وہاں کس سے ملنا ہے؟ کہا خدا رکھے میری شہزادی زینب، میرا شہزادہ حسین. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا یہ بتاؤ تم زینب کو پہچانتی ہو؟ کہا بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، ایک مدت تک میں نے خدمت کی ہے، مجھے شرف حاصل ہے. ایک مرتبہ بال ہٹائے، اے ام حبیبہ، ارے تم نے کہا پہچانا. اگر تم زینب سے ملنا چاہتی ہو تو فانا زینب. اگر حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہو تو دیکھو نو کے نیزہ پہ جو سر تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ حسین کا سر ہے. کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، حسین کے گلے پہ خنجر چلا، خیمے جلائے گئے، بیویوں کو اسیر کر کے دیار بس. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں دنیا میں اہل بیت طاہرین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما. علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما. وصلی اللہ